بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الفاطمة بضعة مني من أذاها فقد أذاني. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. بابرکت ہے وہ ذات جس نے اس پوری کائنات کو 6 دنوں کے اندر خلق فرمایا. بابرکت ہے وہ ذات جس نے سورج جیسی عظیم نعمت کو، تاکہ سردیوں میں انسان سردی کو کم محسوس کرے اور گرمیوں میں انسان اپنی کھیتی باڑی سے اس سورج کے ذریعے استفادہ حاصل کرے. بابرکت ہے وہ ذات جس نے روشنی کے لیے سورج جیسی عظیم نعمت سے نوازا. بابرکت ہے وہ ذات جس نے انسان جیسی عظیم انسانیت کو خلق فرمایا. بابرکت ہے وہ ذات جس نے انسان کو قوت گویائی عطا کی. بابرکت ہے وہ ذات جس نے انسان کو عقل سلیم جیسی نعمت سے نوازا. بابرکت ہے وہ ذات جس نے محمد جیسی ہستی کو خلق فرمایا. بابرکت ہے وہ ذات جس نے علی مرتضیٰ جیسی ہستی کو ہمارے امام بنایا. بابرکت ہے وہ ذات جس نے محمد کی نبی کو عالمین کے عورتوں کے سردار بنا دیا. بابرکت ہے وہ ذات جس نے ہمیں 14 کے ماننے والے گھرانے کے اندر خلق فرمایا. بابرکت ہے وہ ذات جس نے ہمیں یہ ملکہ عطا کیا کہ رسول سے محبت کرو گے تو جن جن چیزوں سے رسول محبت کرتے ہیں ان سے محبت کرو، جن چیزوں سے رسول نفرت کرتے ہیں ان سے نفرت کرو. یہ ملکہ ہمارے وجود کے اندر ڈالا. بابرکت ہے وہ ذات جس نے انسان کو دنیاوی زندگی عطا کی تاکہ انسان کے اچھے اعمال کے ساتھ اس کو جنت جیسی نعمت سے نوازے، برے اعمال کے ساتھ اس کو جہنم جیسی اللہ کی تخلیق کردہ عذاب والی جگہ میں مزہ چکے. بابرکت ہے وہ ذات جس نے 1,24,000 نبیوں کو انسانیت کی ہدایت کے لیے بھیجا، لیکن حضرت انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل سلیم دینے کے باوجود، اس کے اندر ایک ہادی کو رکھنے کے باوجود جس کا نام عقل ہے، انسان غلطی کر جاتا ہے. لہٰذا انسان کل روز قیامت پروردگار ہمیں کوئی سمجھانے والا نہیں تھا، ہمیں کوئی بتلانے والا نہیں تھا. ہماری عقل تو ناقص عقل ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ساتھ ساتھ 1,24,000 نبیوں کو بھیجا. جب نبوت کا سلسلہ ختم ہوا تو 12 اماموں کو بھیجا، اور قیامت تک امام اس دنیا میں قائم رہیں گے تاکہ کوئی بہانہ باز انسان یہ بہانہ نہ کر سکیں کہ ہمیں سمجھانے والا کوئی نہیں تھا، ہمارے پاس کوئی ہادی موجود نہیں تھا. اللہ نے ایک لطف کیا ہمارے اوپر، اللہ نے ایک کرم کیا ہمارے لیے ہادی کا انتخاب کر کے، ہمیشہ کے لیے تا روز قیامت ہادی کا انتظام کیا تاکہ یہ انسان جو سرکش ہے وہ بہانہ باز انسان بہانہ نہ کرے. درود بھیجے محمد اور آل محمد پر. بس عزیزان گرامی، مختلف عقیدے لوگ رکھتے ہیں، مختلف مزاج رکھتے ہیں، مختلف طبیعتیں رکھتے ہیں، لیکن
جو عقل سلیم رکھتا ہے وہ انہی سب کے ساتھ مل کے چلتا ہے، منافقانہ زندگی نہیں، بلکہ اسلام نے جو طریقہ اور روش بتائی ہے اس روش اور طریقے کے مطابق انسان زندگی گزارتا ہے، تو ایسا انسان دنیا میں بھی فلاح پاتا ہے اور آخرت میں بھی فلاح پاتا ہے۔ عزیزان گرامی، اللہ تبارک و تعالی نے اس بہانہ باز انسان کے بارے میں اللہ جانتا تھا، یہ تو بڑے بڑے بہانے کرنے والا انسان ہے، بڑے بڑے اس کے اندر تخریب ڈالنے والا موجود ہے، مکار اپنے مکر کے ذریعے انسان کو فریب دے سکتا ہے، لہٰذا عقل جیسی عظیم نعمت عطا کی، بس اسی پہ اکتفا نہیں کیے بلکہ کیا ہے، قرآن جیسے کریم عظیم معجزے کو اللہ نے اور اصول کو اللہ نے قرآن کے اندر بیان فرمایا تاکہ یہ انسان بہانہ نہ کرے۔ ایک تو قرآن کریم جو قرآن صامت ہے، اس کے ساتھ ساتھ ایک اور ہادی کا بھی اہتمام کیا جسے کہتے ہیں قرآن ناطق۔ قرآن ناطق ائمہ اطہار اور قرآن مبین ہے، ہمارے ائمہ مبین ہے، قرآن مفسر ہے، ہمارے ائمہ مفسر ہے، قرآن کی تفسیر دینے والے، قرآن کی تعلیم دینے والے، قرآن کو حقیقی معنوں میں سمجھانے والے اللہ تبارک و تعالی نے در اہل بیت کو عطا کی ہے، جو منبر سلونی پہ بیٹھ کے یہ کہنے کے حقدار ہے، سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، لوگو جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھ لو۔ اس سے سینے پہ علم ٹھٹھے مار رہا ہے، اگر تورات سے کوئی سوال کرے گا تو علی تورات سے جواب دے گا، انجیل والا اگر کوئی سوال کرے گا تو انجیل سے علی جواب دے گا، زبور سے کوئی سوال کرے گا تو اسی کے مطابق علی جواب دے گا، قرآن سے اگر کوئی پوچھے گا تو علی قرآن ہی سے جواب دے گا، یہاں تک کہ ہر کتاب علی کے حق میں گواہی دے گی، علی نے سچا فیصلہ کیا ہے۔ ایسے عظیم ہستیاں ہمیں اللہ نے عطا کی ہے، ہم جتنا بھی شکر کریں اس پروردگار کے کم ہے۔ تو عزیزان گرامی، آج 3 جمادی الثانی جو منسوب ہے اللہ کی راضیہ کی طرف، جو منسوب ہے اللہ کی مرضیہ کی طرف، جو منسوب ہے ام ابیہا کی طرف، جو منسوب ہے بضعۃ منی کی طرف، جو منسوب ہے حل عطا کی طرف، یعنی حل عطا کے مصداق میں سے ایک مصادیق ہے، مصداق ہے آئے تطہیر کے مصادیق میں سے ایک مصداق ہے۔ اس عظیم ہستی کی شہادت کا دن آج، کون سی عظیم ہستی؟ وہ عظیم ہستی جب دولت سرائے پیغمبر اکرم پہ تشریف لاتی تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے اور اپنی جگہ میں جناب زہرا سلام اللہ علیہا کو بٹھا دیتے۔ وہ عظیم ہستی جس نے دین اسلام کے خاطر بہت بہت سی تکلیفیں برداشت کی، اور وہ عظیم ہستی جس کے بارے میں پیغمبر اکرم نے فرمایا الفاطمۃ بضعۃ منی من اذاہا فقط اذانی، فاطمہ میرے جسم کا حصہ ہے، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اسے اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی۔ اور حدیث قصہ میں آ جائیں تو سائل نے یہ سوال کیا، سائل یہ جانتا تھا کہ اس کے نیچے کون ہے، لیکن سائل پھر بھی سوال کرتا ہے پروردگار اس قصہ یمانی کے نیچے جو افراد تھے وہ کون ہیں؟
جواب آواز قدرت آتی ہے، ہم فاطمۃ و ابوہا و بعلہا و بنوہا۔ اس قصہ یمانی کے نیچے فاطمہ ہے۔ کتنی عظیم ہستی کہ اپنے نبی سے پہلے فاطمہ کا نام ذکر ہوا، اس کے بعد وہ ابوہا ان کے نامدار محمد مصطفیٰ اس کے اندر موجود ہے، وبعلہا اور فاطمہ کا نامدار شوہر علی مرتضیٰ اس کے اندر موجود ہے، وبنوہا اور جناب فاطمہ کے بیٹے اس کے اندر موجود ہے۔ علماء فرماتے ہیں دو کے لیے تو بنا استعمال ہوتا ہے، یہاں بنو استعمال کیوں ہوا ہے؟ پھر وجہ بتاتے ہیں، ایک بیٹا پیٹ کے اندر تھا اسی لیے بنو کا استعمال ہوا، چونکہ بنو جمع ہے، یہ تین یا تین سے زیادہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، دو کے لیے بنا استعمال ہوتا ہے۔ لیکن اس میں بنو استعمال ہونا اس بات کی علامت ہے، وہ جو پیٹ میں محسن تھا اس کو بھی اس قصہ میں شمار کیے ہیں، اسی لیے بنو کا لفظ استعمال ہوا۔ تو عزیزان گرامی، جناب فاطمہ یہ اسماء الہی میں سے ایک ہے، آیات الہی میں سے ایک ہے۔ فاطمہ وہ نبوت کا باغ ہے، فاطمہ نبوت کا وہ باغ ہے جس سے امامت کے پھول کھلے۔ فاطمہ محمد کے جگر کا وہ حصہ ہے، اگر کسی نے اس کو اذیت دی تو گویا کہ اس نے محمد مصطفیٰ کو اذیت دی، نبی کریم نے فرمایا۔ اور ایک روایت میں ہے جس نے فاطمہ کو غضب نہ کیا اس نے اللہ کو غضب نہ کیا۔ اتنی عظیم ہستی۔ آپ کو ایک واقعہ سنا دوں، جب نابینا صحابی کو لے کے آئے نا، فاطمہ کی عظمت کو جانے کیا ہے فاطمہ، پیغمبر اکرم نے اجازت مانگی، عرض کرنے لگی بابا یہ گھر آپ کا ہے، اجازت لینے کی کیا ضرورت ہے؟ بیٹی میں اکیلا نہیں ہوں، میرے ساتھ ایک صحابی بھی ہے۔ پیغمبر نے یہ فرمایا میرے ساتھ ایک صحابی بھی ہے، تو اس وقت فرمانے لگی بابا میرا دوپٹہ اتنا نہیں ہے کہ میں اس سے یا تو سر چھپا سکتی ہوں یا تو پیر کو چھپا سکتی ہوں۔ فرمانے لگے نابینا ہے۔ عرض کرنے لگی بابا وہ نابینا ہے لیکن میں نابینا نہیں ہوں۔ پیغمبر نے اپنی ابا کو دی، اس کا مطلب یہ نہیں زہرا گھر کے اندر کسی کے آنے کے خلاف تھی، بلکہ جناب زہرا پردے کی عظمت کو بیان کرنا چاہتی ہے کہ کسی نامحرم کی نظر عورت پہ نہ پڑے اور کسی عورت کی نظر کسی نامحرم مرد پہ نہ پڑے، یعنی دونوں طرف سے حرام ہے۔ نامحرم عورت کا کسی مرد کو دیکھنا یہ بھی حرام، کسی مرد کا نامحرم عورت کی طرف دیکھنا یہ بھی حرام۔ تو جناب زہرا مرضیہ وہ ہستی جب پیغمبر پہ وحی نازل ہو جاتی تھی تو جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے سامنے وحی کو بیان کیا کرتے تھے۔ جب بھی وحی نازل ہوتی جناب زہرا سلام اللہ علیہا کو ذکر کیا کرتے تھے اس وحی کا۔ تو ایسے عالمہ بیٹی اللہ نے محمد کو عطا کی، اور عورتوں کے لیے یہ میسیج دیا جناب زہرا نے، عورت کے لیے سب سے بہتر یہ ہے کہ کسی نامحرم کی نظر اس پہ نہ پڑے اور اس کی نظر کسی نامحرم پہ نہ پڑے۔ یہی سوال ایک مرتبہ پیغمبر کے ازواج کے درمیان ہو گیا۔ پیغمبر نے فرمایا میرے ساتھ صحابی ہے، مکتوم ان کا نام ہے، ابن مکتوم، دو ازواج تھے۔
تو ان کو پتہ تھا یہ ابن مکتوم نابینا ہے. کہنے لگے کوئی مسئلہ نہیں، یہ تو ہمیں نہیں دیکھ سکتا ہے، لہذا آپ لے آ جائیں. آپ اندازہ کریں زہرا کتنی عظیم ہستی. بابا یہ نابینا ہے لیکن زہرا تو نابینا نہیں ہے. یہ زہرا وہ عظیم ہستی. ایک کلپ آئی تھی، اس میں ایک آیت اللہ بیان فرما رہے تھے زہرا کا جسم اتنا ہلکا ہو گیا تھا جیسے کیا ہے عام بندہ اس کو اٹھا سکتا ہے. اتنی تکلیفیں جناب زہرا نے برداشت کی. اور یہ وہ عظیم ہستی جو جنت کے سرداروں کی مانگ کا شرف اس کو حاصل ہو گیا. اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا اے زہرا اگر علی نہ ہوتے تو تمہارا ہم کف نہ آدم میں سے کوئی بنتا نہ دوسری مخلوقات میں سے کوئی بنتا. یہ ہے زہرا کا شرف. بڑے بڑے اصحاب نے رشتے کے لیے کہا، لیکن جب بھی پیغمبر نے زہرا کے سامنے بیان کیے تو ان کے چہرہ اقدس سے ناراحتی ناپسندیدگی کا اظہار ہوتا تھا. لیکن علی مرتضیٰ کا جیسے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذکر فرمایا، اور یہ بھی فرمایا بیٹی بیان کرنے کی ضرورت نہیں، اچھی طرح جانتی ہو. لیکن زہرا کے چہرہ اقدس پہ کوئی ایسا اثر نمودار نہیں ہوا جو ناراضگی پہ ناراحت پہ دلالت کرے. تو عزیزان گرامی، خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوائج الاحزان کے اندر مصنف نے بیان کیا ہے یا علی آپ کو کچھ خاصیتیں ایسی اللہ نے عطا کی ہے، لیکن میں محمد آخری نبی ہونے کے باوجود وہ خاصیتیں اللہ نے مجھے عطا نہیں کی. یا علی آپ کو خدیجہ جیسی عظیم ساس کا انتخاب فرمایا جبکہ میری ساس اتنی عظیم نہیں تھی. یا علی آپ کو فاطمہ جیسی بیوی سے نوازا جو طاہرہ ہے، آئے تطہیر کے مصداق ہے. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى کے مصداق ہے. انما یطعمون سورہ دہر کے مصادیق میں سے ایک مصداق ہے. وہ عظیم ہستی زوجیت میں تجھے مل گئی ہے. یا علی تجھے حسن اور حسین جیسے بیٹوں سے نوازا. یہ شرف اگر سوچا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کو بھی عطا کیے ہیں. نبی کو ایسے نواسے عطا کیے ہیں جو دنیا میں اس طرح کے کسی کے نواسے نہیں ہیں. اللہ نے ایسا داماد عطا کیا جو کسی کا داماد اس طرح نہیں ہے. اللہ نے ایسی بیٹی عطا کی جو کسی کی بیٹی اس طرح طاہرہ نہیں ہے. اللہ نے ایسی بیوی عطا کی جس نے اسلام کے خاطر اپنا سب کچھ لٹا دیا اور اسلام کو پھیلانے کے لیے اپنے مال و دولت کو اسلام اور نبی پہ قربان کر دیا. وہ عظیم پیغمبر فرماتے ہیں علی آپ کو اللہ نے ایسی خاصیتیں عطا کی ہے، ایسی فضیلتیں عطا کی ہے جو مجھے محمد کو عطا نہیں کی. یعنی محمد یہ چاہتے ہیں کہ علی کی بلندی کو بیان کریں لوگوں کے سامنے تاکہ میرے بعد یہ لوگ گڑبڑیشن نہ کریں. واقعاً اللہ تبارک و تعالی نے محمد کی مدد اور نصرت کے لیے علی جیسی ہستی کو بھیجا تاکہ محمد کے شانہ باشانہ ہو کر دین اسلام کو پھیلانے میں یہ
بہترین مددگار ثابت ہو۔ عزیزان گرامی، یہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظیم بیٹی اپنے حق کے لیے دربار میں گئی نا، تو بہرحال اپنے شواہد، اپنے گواہی، ایک طرف امام حسن ہے، ایک طرف امام حسین ہے، وہ دونوں امام ہیں اور دونوں آیت تطہیر کے مصداق ہے، دونوں مباہلہ کے فتح کے لیے میدان میں گئے اور دونوں جنت کے جوانوں کے سردار بھی ہے۔ نبی کریم نے فرمایا ایسی گواہی کو لے کے دربار میں گئی۔ بہرحال کچھ روایات میں ملتا ہے کسی نے تو مان لیا کہ ٹھیک ہے، تحریر لکھ کے دے دیا کہ یہ آپ کا حق ہے۔ راستے میں کسی سے ملاقات ہو گئی تو فرمانے لگی انہوں نے مجھے اپنا حق دے دیا ہے، کدھر ہے؟ تو فرمانے لگی یہ کاغذ میرے پاس موجود ہے۔ اس نے کاغذ کو پڑھنے کے بعد اس کاغذ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ اب مجھے پتہ نہیں ہے کاغذ کے ٹکڑے کرنے کے بعد زہرا مسجد نبوی کی طرف قدم بڑھائی ہے یا اس سے پہلے بڑھائی ہے، پتہ نہیں ہے۔ تاریخ میں اتنا لکھا ہے زہرا بددعا دینے کے لیے آگے بڑھی تو مدینے کے مساجد کی دیواریں اور میناریں بلند ہونے لگ گئے۔ وہ علی جو صبر کا پیکر ہے، وہ علی جو امام اولین اور آخرین ہے، وہ علی غدیر خم کے میدان پہ جس کے ہاتھ کو بلند کر کے پیغمبر نے فرمایا تھا من کنت مولاہ فہذا علی مولا۔ علی نے فوراً سلمان کو بھیجا، سلمان جلدی سے جا کے نبی کی بیٹی سے کہنا علی کہہ رہے بد دعا نہ دینا، کیونکہ نبی نے فرمایا ہے صبر سے کام کرنا۔ بس سلمان دوڑتے ہوئے آئے اور جناب زہرا سے علی کا پیغام جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے پاس پہنچا دیا اور جناب زہرا سلام اللہ علیہا واپس ہو گئی۔ لیکن اتنا نہیں بلکہ حضرت علی علیہ السلام جو ایک شجاعت مند مرد اور علم کا سرچشمہ، ایسے امام کے ہاتھوں کو رسیوں سے باندھ کے زہرا کے در کو جلایا، پھر کسی نے جناب زہرا کے در کو دھکا دیا۔ مجھے نہیں معلوم، علماء بیان فرماتے ہیں نبی کی بیٹی در اور دیوار کے بیچ میں آ جاتی ہے اور جناب محسن شہید ہوتا ہے۔ شاید زہرا نے آواز دی ہو ہائے میرا محسن، یا فضا ہلم الیہ، فضا مجھے سنبھال لو۔ جناب آسماں سے زہرا مرضیہ فرماتی ہے آسماں جب تک تسبیح اور تحلیل کی آواز آتی رہے نا تو سمجھ لینا زہرا دنیا میں موجود ہے، جب تسبیح اور تحلیل کی آواز کانوں سے نہ ٹکرائے تو سمجھ لینا زہرا دنیا سے چلی گئی ہے۔ اجرکم علی اللہ یا زہرا، آپ نے باپ کی مصیبات کو برداشت کیے یا زہرا، آپ نے اتنی تکلیفیں برداشت کر دیے جو در و دیوار کے بیچ میں آپ کے محسن کو شہید کر دیا گیا۔ آئے کربلا میں آئے، آپ کو تو رونے کے لیے حجرہ بھی بنایا تھا۔ السلام و زینب کبریٰ پہ جب کوفے کے دربار سے گزر رہی تھی
تو قافلے کو کچھ دیر کے لیے روکا گیا تھا۔ جناب سکینہ نے کہا پھوپھی اماں مجھے پیاس لگی ہے۔ چھتوں پہ خواتین دیکھ رہی تھی۔ کسی خاتون نے بھیجا یہ بچی کیا کہتی ہے؟ اس کی کنیز نیچے آتی ہے، جناب زینب سے پوچھتی ہے اے خاتون یہ بتا دے اس بچی نے آپ کو کیا کہا تھا؟ یہ بچی بار بار آپ کو کچھ کہہ رہی ہے۔ جناب زینب نے فرمایا یہ بچی لتش لتش کہہ رہی ہے، یہ بچی کہتی ہے مجھے پیاس لگی ہے۔ اجرکم علی اللہ، وہ جا کے اپنے مالکہ کو بتا دیتی ہے۔ وہ کوزے میں پانی کو لے کے نیچے اتر آتی ہے۔ پانی پینے سے پہلے جناب زینب پوچھتی ہے تمہاری کوئی خواہش، تمہاری کوئی آرزو، تمہاری کوئی تمنا؟ وہ خاتون عرض کرتی ہے ایک قیدی عورت میری ایک تمنا ہے، میرے آقا حسین کربلا کے سفر میں ہے، ان کی سلامتی کے لیے دعا کرنا۔ دوسری خواہش یہ ہے کہ ان کے بچے ان بچوں کی طرح اسیر نہ ہو۔ اجرکم علی اللہ، زینب کے صبر کو دیکھ لیجئے۔ آخر میں کہتی ہے کوئی اور تمنا؟ وہ عورت کہتی ہے میری شہزادی مدینے میں ہے، کافی عرصہ ہوا ہے ان کی زیارت نہیں ہوئی، یہ دعا کرنا جلدی اللہ مجھے شہزادی کی زیارت کی توفیق عطا کرے۔ بس جناب زینب کبریٰ نے سر سے مغنہ کو ہٹایا۔ ام حبیبہ آپ نے مجھے نہیں پہچانا، میں ہی زینب کبریٰ ہوں۔ اجرکم علی اللہ، یا زہرا آپ تو خوش نصیب تھی، آپ کے لیے رونے کے حجرے کا اہتمام کیا، لیکن زینب اجرکم علی اللہ جب مولا علی غسل دے رہے تھے تو اس وقت ایک چیخ بلند کر دیا۔ پوچھنے والے نے پوچھا چیخنے کی کیا وجہ ہے؟ زار و قطار سے رونے کی کیا وجہ ہے؟ تو مولا نے فرمایا میری زارا کی پسلی ٹوٹی ہوئی ایک آیت اللہ بیان فرما رہے تھے زہرا کا جسم اتنا ہلکا ہوا تھا، دن رات رو رو کے کتنا کم وزن جسم باریک ہو گیا تھا۔ جناب زہرا نے باپ کی زحمتیں برداشت کرنے کے باوجود اپنے نامدار شوہر کو رسیوں سے بہتے ہوئے بھی دیکھا۔ اجرکم علی اللہ وسیعلم